السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اساس الصرف کا 24واں سبق، اسم مفعول کا بیان۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ ہم جلدی اسماء مشتقہ کو کور کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسم مفعول کا بیان، اور لاسٹ لیکچر تھا ہمارا اسم فاعل کا بیان۔ ٹھیک ہے جی۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق تھا جو ایسی ذات پر دلالت کر رہا تھا جو کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کر رہا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اسم مفعول کا بیان۔ ٹھیک ہے جی۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس پر فعل واقع ہو۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں جملہ فعلیہ کی ترکیب میں کہ جملہ فعلیہ کی ایک ترکیب تو یہ ہوتی ہے فعل فاعل مفعول، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ اب جس پر کام کیا جا رہا ہے اس کو ہم جس اسم سے ظاہر کریں گے وہ اسم مفعول ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو رہا ہو، جیسے مضروبن۔ ٹھیک ہے جی۔ مارنا ایک فعل ہے نا، تو مارنا جس پہ واقع ہوا اسے مارا ہوا ہی کہیں گے، تو اس میں مفعول ہوگا مضروبن۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے وہ کہتے ہیں جی اس میں مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے کہ منصور، مدد کیا ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں جی، اس کی تعریف پڑھ لی، اس میں مفعول کا صیغہ پڑھ لیا، اور اب اس کی گردان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں مفعول کی گردان ہے جی مضروب بروزن مفعول، مضروب مضروبان مضروبون مضروبۃ مضروبتان مضروبات۔ ٹھیک ہے جی۔ بالکل اسی طرح گردان ہے جس طرح اس میں فاعل کی تھی، اس میں بھی 6 صیغے تھے، 3 مذکر کی 3 مؤنث کے، اس میں بھی 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ ٹھیک ہے جی۔ مضروب پہلا صیغہ ہے، مارا ہوا ایک مرد جس کا ترجمہ ہے، اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر کا۔ اسی طرح مضروبان مارے ہوئے 2 مرد، یہ صیغہ تثنیہ مذکر کا ہے، اور مضروبون مارے ہوئے سب مرد، یہ صیغہ جمع مذکر کا ہے۔ اسی طرح ہے آگے مضروبۃ ماری ہوئی ایک عورت، یہ صیغہ واحد مؤنث ہے۔ مضروبتان ماری ہوئی 2 عورتیں، یہ صیغہ تثنیہ مؤنث ہے۔ اور مضروبات ماری ہوئی سب عورتیں، یہ صیغہ جمع مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ گردان پڑھ لی ہم نے، پہچان پڑھ لی، صیغے کا وزن پڑھ لیا کہ اس میں مفعول کا صیغہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اب آپ نے صیغہ یاد رکھنا ہے اور ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہ اس میں ترجمہ کون سا ہوگا اور صیغہ کس وزن پر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ اس صیغے کو دیکھتے ہی تلاش کر لیں گے کہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جی تمرین کی طرف۔ سوال نمبر 1، اس میں مفعول کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ ہم تعریف بھی اوپر پڑھ چکے اور مثال بھی اوپر پڑھ چکے کہ اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اور مثال بیان کر دیں۔ اسی طرح سوال نمبر 2، ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کا صیغہ کس وزن پر آتا ہے؟ ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کا صیغہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے جی سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے جی ہمارا، درج ذیل الفاظ سے صیغہ و ترجمہ کے ساتھ اس میں مفعول کی گردان لکھیں۔ ایک صیغہ دے دیا گیا، ہمیں اس کی پہچان کر کے پھر اس کی پوری گردان لکھنی ہے۔ متروکۃ چھوڑی ہوئی ایک عورت، یہ واحد مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا پہلا صیغہ بنے گا متروکن چھوڑا ہوا ایک مرد، متروکن متروکان متروکون متروکۃ متروکتان متروکات۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے مقتولان قتل کیے ہوئے 2 مرد، اس کا پہلا صیغہ ہوگا مقتول بروزن مفعول، اسی طرح۔ ٹھیک ہے جی۔ قتل کیا ہوا ایک مرد، مقتول مقتولان مقتولون مقتولۃ مقتولتان مقتولات۔ ٹھیک ہے جی۔ پوری گردان ہوگی۔ اسی طرح آپ نے ترجمہ کر دینا کہ مقتول واحد مذکر کا صیغہ ہے، مقتولان تثنیہ مذکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مقتولون جمع مذکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور مقتولۃ واحد مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور مقتولتان واحد تثنیہ مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور مقتولات یہ جمع مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ آگے جی مظلومات، یہ ظلم کی ہوئی سب عورتیں۔ اب جیسے کہ ترجمے سے واضح ہو رہا ہے اور لفظ کو دیکھ کر
ہمیں معلوم ہو گیا کہ آخر میں الف تا یہ جمع مؤنث سالم بناتے وقت آخر میں الف تا آتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جمع مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. مظلومات ظلم کی ہوئی سب عورتیں. اس کی گردان بنے گی مظلوم مظلومان مظلومون مظلومۃ مظلومتان مظلوماتن. ٹھیک ہے جی. سو اسی طرح آگے مکتوبون لکھے ہوئے سب مرد، اور معلوم جانا ہوا ایک مرد. معلومان معلومون معلومۃ معلومتان معلوماتن. ٹھیک ہے. پوری گردان ہوگی. مشروب اس کی بھی آپ نے اسی طرح مکمل گردان کر لینی ہے. آگے جی سوال نمبر 4. درج ذیل الفاظ سے صیغہ کی پہچان کریں اور ترجمہ کریں. صیغے کی پہچان میں آپ کو بتا دوں گا اور یقیناً آپ خود بھی اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے 4 میں آپ کو بتا دوں گا اور اگلے 4 آپ خود پہچان کریں گے تاکہ خود آپ کی بھی تھوڑی سی پریکٹس ہو سکے. اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ان سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مغضوبون یہ جمع مذکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مشکوراتن یہ واحد مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور محفوظانی یہ تثنیہ مذکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مخلوقات جمع مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. سو اگلے 4 صیغوں کی پہچان آپ خود کریں گے اور ان سب کے ترجمے اور ان سب کے جو معنی ہیں ان کی تلاش بھی آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے. جب تک آپ خود نہیں کریں گے آپ سے ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عربی گرامر ٹھیک ہو جائے، اصل میں عربی گرامر انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید اور احادیث جو کہ تمام عربی میں ہیں، جو کہ ہم تک عربی میں آئیں، اور اصل دین ہی سارا عربی میں ہے. سو جس کو عربی ہی نہیں آتی وہ دین کی اصل مراد تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو صرف اور نحو ہے یہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور پھر یہ دین سمجھنے کے لیے ایک سیڑھی ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے آپ کو کم سے کم ایک عربی کی ہاؤ ناؤ ہو جاتی ہے. صرف ہاؤ ناؤ ہی نہیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ عربی میں کلام و تکلم بھی کر سکیں گے. سو اس لیے یہ چند ضروری باتیں جو کہ جاننا انتہائی ضروری ہیں. چند اصول و قوانین ہیں اور چند اوزان ہیں. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی ہے، فعل مضارع، ان کے وزن ہیں. آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا لیکن آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے، آپ لفظ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں ترجمہ واحد کا ہوگا. یہ لفظ تثنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں ترجمہ تثنیہ کا ہوگا. یا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے وہ لفظ، یا یہ لفظ مؤنث کی طرف دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ نے اوزان اور تعریفات ان سب کی لازمی ذہن نشین رکھنی ہے، کیونکہ جب تک وزن ہی آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں مفعول کس وزن پہ آتا ہے تو آپ صیغے کی پہچان ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ ہم جلد ہی تمام اسماء مشتقہ کے لیکچرز کور کریں گے. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.